بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ جو حفظ کرنے والے بچے ہیں یا آپ خود قرآن کریم اگر یاد کر رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ قرآن کریم یاد کرنے کے متعلق ہی انتہائی مفید گفتگو کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میری اس گفتگو کے اختتام تک آپ کا ذہن بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ اگر آپ کے بچے قرآن کریم حفظ کرنے سے اکتا چکے ہیں اور آپ بھی ان سے بہت زیادہ اکتا چکے ہیں، ان کو مدرسے میں یا قاری صاحب کے پاس آنے جانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو دیکھیے کہیں آپ کے بچے حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ سکول تو نہیں پڑھ رہے، کہیں قرآن حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے میٹرک یا ایف اے بی اے یا ایم اے کی تیاری تو نہیں کر رہے۔ اگر آپ کے بچے قرآن حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ سکول کی یا سکول کے علاوہ قرآن حفظ کرنے کے ساتھ کسی چیز کی بھی تیاری کر رہے ہیں نا، تو ان کو آپ نے ایک وقت میں 2 کشتیوں پہ ان کا پاؤں رکھایا ہوا ہے۔ اس لیے خدارا ان کی توجہ قرآن کریم کے حفظ کرنے کے اوپر ہی رکھوائیں، آپ کے بچے بہت تیزی کے ساتھ گروتھنگ کریں گے۔ دوسری بات، آپ کے بچے حفظ کر چکے ہیں، اب آپ سوچو بچار میں ہیں کہ میں اپنے بچوں کو سکول پڑھاؤں، دنیا داری کی طرف لے کے جاؤں، کتابیں پڑھاؤں۔ جو بھی کریں میری اس بات پہ عمل لازمی کرنا، آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ آپ سوچو بچار میں ہیں کہ میں کیا کروں ان کے بچوں کو قرآن بھی یاد رہے اور یہ زندگی کے اور شعبات زندگی کو بھی ساتھ لے کر چل سکیں۔ تو جس قاری صاحب کے پاس اس نے حفظ کیا ہے نا، اس قاری صاحب کے ساتھ مشورہ ضرور کیجئے۔ میں اپنے بچوں کو سکول پڑھانا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر اب میرا بچہ قرآن کریم کس طرح یاد رکھ پائے گا؟ اگر آپ مشورہ مجھ سے مانگتے ہیں تو لیجئے، مفت کے اندر مشورہ دے رہا ہوں، آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ یہ کہ اگر آپ کا بچہ قرآن کریم حفظ کر چکا ہے، سکول پڑھانا چاہتے ہیں یا شعبہ زندگی میں کہیں بھی لے کے جانا چاہتے ہیں، بھائی اسے 1 گھنٹہ روزانہ اپنے حفظ کی درسگاہ کو لازمی دینا ہے۔ وہ روزانہ کسی مسجد کے امام کے پاس یا حفظ کی درسگاہ میں یا کسی جگہ پر بھی جا کر 1 گھنٹہ سکول جانے سے پہلے یا کام پر جانے سے پہلے یا کام پر جانے کے بعد 1 گھنٹہ اس نے حفظ کی درسگاہ کو دینا ہے، چاہے بعد میں دے یا پہلے۔ اگر اس نے درسگاہ کے ساتھ تعلق چھوڑ دیا، یاد رکھیے زندگی کی ٹینشنوں کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ قرآن کو الوداع کہہ دے گا۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ اگر آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے قرآن کریم تو قرآن کریم پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کو کہیں مصروف نہیں کرنا، صرف قرآن پڑھانا ہے۔ اگر کہیں بھی مصروف کر رہے ہیں آپ کا بچہ کامیابی کی طرف تو چل رہا ہے یا نہیں، اس کے ناکام ہونے کے 80% چانس ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کا بچہ پڑھ چکا ہے، حفظ کی درسگاہ کو ٹائم ضرور دلوائیں، ورنہ آپ کا بچہ بہت جلد قرآن کو الوداع کر دے گا۔ تیسری وجہ، آپ کا بچہ اگر بہت زیادہ ٹائم کسی حفظ کی درسگاہ میں لگا چکا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو دیکھیے کہ جو قاری صاحب حفظ کروا رہے ہیں ان کے پاس تعداد کتنی ہے۔ ایک ہی استاد نے ایک ہی وقت میں سبق، سب کی منزل، 3 چیزیں سننی ہے۔ اس نے 3 چیزیں سننے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جو تعداد ہے وہ کثیر ہے، بہت زیادہ تعداد ہے۔ 50 طلبہ پڑھتے ہیں، تو آپ یاد رکھیے کہ یہ 15ویں صدی جا رہی ہے۔ 15ویں صدی کے اندر ایک استاد کے پاس اگر 50 طلبہ پڑھ رہے ہیں تو 50 طلبہ کے اندر وہ سب کو کور نہیں کر سکتے۔ وہ کسی دباؤ میں آ کے قاری صاحب پوری کلاس کو چلا تو رہے ہیں، لیکن پوری کلاس سے وہ فائدہ پوری کلاس اس استاد سے اٹھا سکتی ہے یا نہیں، اس کے اوپر میں بہرحال کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ آپ خود اس بات کو سوچئے کہ ایک استاد اتنی بڑی کلاس کو ایک ہی وقت میں لے کر کس طرح چل سکتا ہے، یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اس بات کا جواب آپ نے میری ویڈیو کے کمنٹ کے اندر دینا ہے۔
اس بات کا جواب میں اگر دے جاتا ہوں تو مخالفت کا ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا، اور اگر جواب نہیں دے کے جاتا تو اس بات کے بغیر آپ کو سوچنے کے اوپر کس چیز کی طرف میں مجبور کر کے جاؤں کہ آپ کے بچوں کی جو تعلیم ہے وہ تیزی کے ساتھ گروتھنگ کر کے جائے۔ اس لیے یہ سوالیہ نشان ہے، سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک استاد کے پاس بہت زیادہ تعداد ہے، وہ اس تعداد کے اندر سب کو ایک ہی وقت میں کس طرح کور کر رہا ہے، اور اس کے کور کرنے سے فائدہ آپ کا بچہ آپ کو دے رہا ہوگا۔ تو اگر آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہے تو حوصلہ افزائی بھائی ہمارا حق ہے، ورنہ حوصلہ افزائی کے لیے یہ والا کام ہم کرتے بھی نہیں ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگلی مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔